یا سیدی یہ ارشاد فرمائی 11ویں شریف بنائی جاتی ہے حضور غوث پاک کا عرس مبارک، بڑی دھوم دھام سے، خوب لنگر نیاز ہوتی ہے، تو یہ کرنا کیسا ہے، کیا صحیح ہے؟ دیکھیے میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 11ویں شریف ایک نام ہے، عنوان ہے، اصل اس کی ہے ایصال ثواب۔ واہ واہ واہ، اصل اس کی ہے ایصال ثواب، کہ قرآن و سنت کو پڑھ کر کسی کی روح پر اگر ثواب پہنچایا جائے تو یہ اس کی اصل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، جس کا مرادی معنی یہ بنتا ہے عمران بھائی کہ بے شک محبوب تیرے امت مجھے بہت پیاری ہے۔ اللہ فرماتا واہ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے گزرے ہوئے یعنی جو فوت ہو چکے ہیں ایمان پر، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بخش دے ہمارے اس بھائی کو جو ایمان کے ساتھ ہم سے رخصت ہو گیا ہے، اور جو زندہ حیات ہیں ان کے لیے ہمارے دل کے اندر کوئی کینہ پیدا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی اور ہر اس شخص کی تعریف بیان کی ہے کہ جو اپنے دنیا سے گزرے ہوئے اہل ایمان افراد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ اب عبادت کی 3 قسمیں، عبادت بدنی، عبادت مالی اور عبادت مرکب۔ بدنی عبادت نماز ہے، مالی عبادت صدقات ہیں، اور مرکب عبادت حج ہے۔ واہ، تو یہ تینوں عبادتیں جیسا نفلی نماز ہو گئی، نفلی روزے ہو گئے، نفلی حج ہو گئے یا صدقات ہو گئے، ان تمام کا ثواب اپنے فوت شدہ بزرگوں، رشتہ داروں، اعز و اقارب کی روح تک پہنچانا یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ نہیں کسی کا ثواب کسی کو نہیں پہنچتا، مرنے کے بعد کسی کو کوئی اجر نہیں یہی کہا پہنچتا، جاتا کوئی نفع نہیں پہنچتا، تو میں نے کہا پھر نماز جنازہ پڑھتے کیوں ہیں آپ؟ اللہ بندہ اللہ انتقال اللہ کرے اللہ۔ اس کو اٹھائیں اور قبر میں ڈالیں، اس لیے کہ نماز جنازہ بھی تو دعا ہے نا، بے شک، اس کے لیے دعا ہے، اور اگر آپ کو کوئی عمل اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچاتا تو آپ نماز جنازہ اس پر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے ہی ڈال دو۔ نماز جنازہ بھی تو ایک عمل ہے نا کہ آپ کے عمل سے گویا کہ میت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ کی دعا سے اس کو نفع پہنچ رہا ہے۔ ایک بات 11ویں شریف کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کیونکہ خاص طور پر ایصال ثواب عام ہے، کوئی اپنے والد کے لیے کر رہا ہے، کوئی اپنے رشتہ دار کے لیے کر رہا ہے، 11ویں شریف کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ایک نام ہے، اور کسی بھی نیک کام کا کوئی ایک عنوان دے دینا یہ منع نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے کہ وہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر جب بندہ اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ میں نے جو یہ قرآن پڑھا ہے، میں نے جو یہ نفلی عبادت کی، اس کا ثواب خاص میں غوث پاک کی روح کو پہنچا رہا ہوں، تو اس عمل کو جب خاص غوث پاک کی طرف کرتے ہیں تو پھر اس کا موضوع بن جاتا ہے 11ویں شریف۔ واہ، 11ویں کہہ کر اس بات کو، اس طرح کھانا آپ بناتے ہیں، یعنی آپ نے 11ویں نام کیوں رکھا؟ تو میں نے کہا کھانا بنا آپ نے اس ولیمہ نام کیوں رکھا؟ ٹھیک ہے، واہ واہ، آپ نے کسی خاص دعوت کا نام کیوں رکھا؟ اس کے تعارف کے لیے دیگیں تو سب بن رہی ہیں، لیکن ایک تعارف بھی دیں گے۔ جب آپ نے کہا جی ولیمہ ہے تو اس کا مطلب یہ پتہ چل جائے کہ جناب یہ کسی اور مصرف کا کھانا نہیں۔ تو اسی طرح ایصال ثواب جب آپ کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں 11ویں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے ولیوں کو تو ہے، لیکن خاص طور پر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ الناسی روح پر پہنچانے کے لیے یہ ثواب ہے۔ تو 11ویں شریف بالکل جائز ہے اور یہ ایصال ثواب ہے، اور فقہا نے اس چیز کو لکھا ہے کہ جو کھانا یعنی جو اس پر قرآن مجید کو پڑھ لیا جاتا ہے وہ باعث برکت بن جاتا ہے، حلال و طیب ہوتا ہے، اور اس کے کھانے سے بندے کی روح کو بھی جلا ملتی ہے اور بندے کے جسم کو بھی جلا ملتی ہے، تو لہٰذا وہ نیاز شرعاً جائز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر خود گویا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی ہے، کھانے کے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ کلمات پڑھے اور اس سے اللہ رب العالمین نے برکت عطا فرمائی ہے۔ نہیں کھانے کو سامنے رکھ کر آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے، تو میں نے کہا کھانے کو سامنے رکھ کر تو ہم کم سے کم کھانا کھانے کی دعائی تو پڑھ لیتے ہیں، تو وہ بھی تو کھانے کو سامنے رکھ کر کچھ نہ کچھ تو پڑھنا ہوا۔ اور کھانا کا جب ہم ختم کرتے ہیں تو جناب اس کے بعد بھی ہم کھانا ختم کرنے کی دعا پڑھتے ہیں، تب بھی کھانے کی پلیٹ ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ تو یہ سامنے ہونا، پیچھے ہونا، دائیں ہونا، بائیں ہونا، مقصد یہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ جس چیز پر اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے اور اس کے محبوب بندوں کی نسبت کی جائے تو وہ کھانا عام کھانوں سے ہٹ کر باعث برکت ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے محبوبوں کی نسبت سے اس کو باعث اجر بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب بہت زیادہ آپ نے ماشاءاللہ یہ معلومات فراہم کی، لوگوں کے بہت کانسیپٹ یہ خراب ہو رہا یہاں ہے۔ پر ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ جی قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ کسی بھی چیز کو غیر اللہ کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے، اور آیت یہ پڑھ دی جاتی کہ وما اہل بہ غیر اللہ، اور معنی یہ کر دیا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز حرام ہے جس کو غیر خدا کے نام پر پکارا جائے۔ ہم نے کہا یہ اگر ترجمہ کریں گے تو پھر بہت خرابی ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے پڑوس میں مسجد اس کا نام مدینہ ہے، اس کے آگے کوئی مسجد اس کا نام مکہ ہے، اس کے آگے کوئی مسجد اس کا نام ابو بکر ہے، اس کے آگے کوئی مسجد اس کا نام عمر ہے، اس کے آگے کوئی مسجد ہو اس کا نام علی ہے،
تو میں نے کہا یہ سارے نام تو اللہ کے نہیں ہیں، اور گھر اللہ کا ہے، اور نام جو ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ یعنی وہ اللہ تو نہیں ہے، تو اب کیا اس مسجد کو ڈھا دیا جائے گا؟ نہیں، وہ نام جو رکھا گیا ابو بکر، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ مسجد تو اللہ کے لیے بنائی ہے، نام ابو بکر صدیق کا اس لیے لکھا ہے کہ ثواب ان کو پہنچے۔ تو میں نے کہا کھانا اللہ کے نام پر بنا ہے، جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوا ہے، نام غوث پاک کا اس لیے لیا ہے ہم نے کہ ثواب ان کی روح کو پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔